کل کی جارحیت کے بعد آج بھی کئی علاقوں میں ڈرونز گرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب ہندوستان کی حکومت اور خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ نہ ہم سمندر میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم زمین پر کر سک رہے ہیں، ہوا میں تو بالکل ہی نہیں ہو پایا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ان کے تین تقریباً 75-80 جہاز آئے اور 5 واپس لینڈ نہیں کر پائے، ان کو اپنا لینڈنگ نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ کوئی ہمارے پاس ایسی آپشن نہیں ہے، ہم نے فیس سیونگ اپنے لوگوں کو دینی ہے، پریشر بلڈ ہم نے خود ہی کر دیا، پہلے پہلگام خود کروایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سارا اسٹوری کوک اپ کی اور آپ کے سامنے نوٹ کیا کہ اس نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی اپنے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اب ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو پل بیک کیسے کریں۔ اب یہ ڈرون اور یہ جو بلو دی ایتھکس مورالٹی جو جنگ لڑنے کے کوئی طریقے نہیں ہے، اس پہ وہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم یہ لوگوں کو تسلی کرا سکیں کہ ہم نے بھی پاکستان کو فرض کر لیا۔ یہ دس از آل اباؤٹ اٹ۔ اس کے اندر ظاہر ہے ان کے پاس آپشن اب بچی کوئی نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ پچ ان کیا، میں ایز ایئر فورس پائلٹ، فارمر پائلٹ آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس کیلکولیشن اور اس میتھمیٹکس کے حساب سے اگر ہم نے 75 میں سے 5 ڈاؤن کروا لیا تو دوبارہ ایئر بون کرائیں گے تو پھر اور نقصان اٹھایا تو پھر تو اور زیادہ حقیقت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ ایک فیس سیونگ اپنی چاہ رہے ہیں، کسی طریقے سے لوگوں کو تسلی کرائیں کہ ہم نے بھی بدلہ لے لیا، ہم نے نقصان کر لیا۔ لیکن اتنے بڑے ملک کو جس کی $75 بلین جس کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہو ڈالرز، اور جس کی 3rd لارجسٹ اسپینڈنگ ہو ملٹری پر، وہ اس کے شایان شان میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈرون چلانا اور سویلین پاپولیشن کو، نہتے شہریوں کو، بچوں کو ٹارگٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی بہادری نہیں میں کاؤنٹ کرتا۔ جی اچھا خالد صاحب، وزیر اعظم نے بھی کل کہا کہ بھارت کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں بھی جو بھی بات چیت ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم نے جب قوم سے خطاب کہا تو انہوں نے یہ بات کی، اور پھر پاک فوج کو بھی مکمل اختیار دے دیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا؟ کیونکہ کہا جا چکا ہے کہ اب پاکستان خود تعین کرے گا وقت اور مقام کا۔ دیکھیے، ہم اوفینسو یا ایڈونچرزم نہیں کرتے جب وار مانگرنگ ہم کرتے ہیں، ہمارا بالکل نہیں ہے شیوا، ہم گریسفل رہنا چاہتے ہیں، اور ہم بائی دا وے نہ شکست کے لیے فتح شکست کے لیے لڑتے ہیں، نہ ہم کسی کو ہیجمونک ڈیزائن رکھتے ہیں، نہ ہم کو پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے جہاز مارے۔ ہم ایک چیز کے لیے لڑتے ہیں، ہم لڑیں گے پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے لیے، اور اس ملک کی سوورینٹی کے لیے۔ یہ ہم پر قرض ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قوم ہم سے توقع کرتی ہے کہ اگر کبھی برا وقت آیا تو اس کو عزت سے باہر نکالیں سچویشن سے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پہ ایئر فورس کا جس سے میرا تعلق رہا 35 سال، وی ول میک شیور انشاءاللہ کہ کوئی بھی آئے گا تو وہ پنش کی بجا دی جائے گا۔ ہم کورسپونڈنگلی جواب نہیں دیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کریں گے، ہم ٹٹ فار ٹیٹ پلس کریں گے، جو کہ کل رات آپ نے دیکھ لیا کہ وہ صرف مس ایڈوینچر کیا اور ہیومن لاسز کے علاوہ کوئی میننگ فل لاس نہیں کر سکے، نہتے لوگوں کو مارا، شہید کیا اور چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے 5 ان کے بھی لینڈ نہیں کرنے دیے۔